من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت، ان کے طور طریقے اور ان کے انداز زندگی اپنا نہ لو. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے پیغمبر فرما دیجئے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، نہ وہ جو یہود و نصارہ نے گھڑ رکھی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کر لی بعد اس کے کہ آپ کے پاس ہدایت اور صحیح علم آ گیا، حق کیا تھا اس کے آنے کے بعد بھی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کر لی، تو سن لو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا حامی و ناصر ہوگا، نہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہی ہوگا. سامعین حضرات، ہر قوم کی تہذیب و تمدن کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسری قوموں کے ساتھ، دوسری قوموں سے ممتاز ہوتی ہے. اسی طرح ہر قوم کے کچھ تہوار بھی ہوتے ہیں جو اپنے خاص انداز میں مناتے ہیں، جس سے ان کی دوسرے لوگوں سے فرق بھی ہوتا ہے اور ان کے عقیدے اور نظریے کی عکاسی بھی ہوتی ہے. سنن نسائی اور ابو داؤد کی روایت ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 1557 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 1134، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینے کے اندر کچھ یہودیوں کے گروہ بھی رہتے تھے. وہ سال کے اندر 2 دن عید کے مناتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان یہودیوں کے 2 دنوں کی جگہ 2 ایسے دن دے دیے ہیں جو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہیں. جس طرح وہ 2 دن خوشی کے مناتی ہیں، عید کے مناتے ہیں، ان کے نظریات پر تم نے نہیں چلنا، ان کی خوشی کا شامل نہیں ہونا. تمہیں اللہ نے الگ سے 2 دن دے دیے ہیں جو بہت ہی بہتر، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. وہ ایک عید الفطر کا دن ہے، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے. اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، اپنا انداز ہے، اپنی تعلیمات ہیں، جس کے اندر بنیادی طور پر خیر خواہی، آپس کے اندر اتفاق، اتحاد، محبت اور یگانگت، رجوع اللہ، ظلم و ستم سے بچنا، دنیا کی حرص و لالچ سے اجتناب کرنا، یہ اسلامی کی تعلیمات کا بنیادی طور پر چیز ہے. آج امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ کہ ہم نے اپنی تہذیب و تمدن جو اللہ کی طرف سے آئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ایک بہترین ریاست و نظام قائم کر کے دکھلایا، جس کو اپنے ہی نہیں بلکہ پرائے بھی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، آج ان تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا اور غیر مسلموں کی تہذیب و تمدن کو، ان
ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو صرف اپنایا ہی نہیں بلکہ ان پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، لباس میں، حجامت میں، کھانے پینے کے طور طریقے میں، شادی غمی میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہود و نصارہ کی نقالی کی۔ ان کا لباس بڑا پسند ہے لیکن اسلامی لباس پسند نہیں، اسلامی حجامت پسند نہیں، ان کی حجامت بڑی اس کو فخر سے بنایا جاتا ہے۔ باقی زندگی کے جتنے بھی معاملات اگر کوئی اسلامی طور طریقے کو اپنا لے، اس کو ایک اولڈ مین، معاشرے کا انتہائی نکما اور اس کو غیر مہذب سمجھا جاتا ہے۔ جو انگریز کی نقالی کرے، 3 پیس پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، کیا یہ بات ہے جی؟ یہ تو بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، یہ تو زمانے کی چال کو جانتا ہے۔ شادی کے موقع پر بھی کوئی اسلامی طریقے کے مطابق کر لے تو بیچارہ شرم کی وجہ سے منہ چھپاتے ہوئے طرح طرح کے تانے۔ دیکھا بھی اس کی برات پہ ایسے جا رہے تھے جیسے جنازہ جاتا، نہ کہ ڈھول ڈمکا، نہ کہ شور شرابہ، نہ کہ کرو فر، کچھ بھی نہیں۔ الگ الگ پوری کی پوری سوچ امت مسلمہ کی تبدیل ہوتی ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ وہ ہمارے طور طریقے نہیں اپناتے۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی کبھی مسلمانوں والا لباس پہنے گا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو، کبھی تصویر دیکھی ہو کہ کسی اس نے مسلمانوں والا اسلامی لباس، چلو پاکستانی جو لباس کسی انگریز نے پہنا ہو، کبھی انہوں نے اسلامی حجامت بنوائی ہو؟ ہاں، وہ اپنے عقیدے نظریے پر اتنے پختہ، وہ ہمارا طریقہ نہیں اپناتے لیکن ہم بڑے ذوق اور شوق سے اپناتے ہیں، اور اپنانے کے ساتھ ساتھ پھر فخر بھی بڑا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ تہوار، اپنے تہوار اتنی خوشی سے نہیں منائیں گے، اتنے جذبات سے نہیں منائیں گے جتنا کہ غیر مسلموں کے۔ کبھی دیوالی ہے، کبھی بسنت ہے، کبھی کرسمس ڈے ہے، کبھی ہیپی آئر ہے، کیا کچھ بڑے فخر سے منائے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری امت مسلمہ کی سوچ اور فکر ہی تبدیل کر دی گئی ہے، اور اصل چیز انسان کی سوچ اور فکر ہی ہوتی ہے۔ اسلامی تہوار منانے میں اور غیر مسلموں کے تہوار سے بچنے کے لیے اسلام نے بنیادی طور پر تعلیمات کے اندر یہ چیز مد نظر رکھی ہے۔ چند دنوں بعد عیسائیوں کا ایک دن آنے والا ہے جسے کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے، اس لیے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کہتے ہیں اور اپنی عید اور خوشی کا دن مناتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک کرسمس ڈے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کا دن، یہ کرسمس ڈے کا معنی ہے۔ 25 دسمبر کو یہ دن مناتے ہیں اور اس کا کرسمس ڈے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کا دن، نعوذ باللہ، یہ ہے عیسائیوں کے نزدیک اس کا معنی۔ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تو قرآن نے 14 صدیوں پہلے کا بیان کیا ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا باطل عقیدہ قرآن نے بیان کیا۔
کہ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ اللہ کا ابن، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور کرسمس ڈے کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنم دیا۔ اور یہ اتنا باطل عقیدہ اور اتنا سخت لفظ ہے، اتنی بری یہ نسبت ہے کہ اس سے بڑا اور ظلم و جرم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 کا 92 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت طرح وعید کی، باقی بھی بہت ساری قرآن کے اندر یہ وعیدیں موجود ہیں، تو وہاں بڑی سخت قسم کی فرمایا کہ وقال اتخذ الرحمن ولدا، ان بے دین لوگوں غیر مسلموں نے اتنا غلط قسم کا لفظ کہا کہ کہنے لگے کہ الرحمن نے، اللہ نے اولاد بنا رکھی۔ فرمایا کہ لقد جئتم شیئا ادا، یہ تم نے اتنا بڑا جرم کہا، اتنا غلط بات کہی، اس سے بڑی کائنات کے اندر اور کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا جرم ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، اگر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے، وتنشق الارض، اور زمین بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بعید بات نہیں، یہ اتنا کڑوا، اتنا زہریلا اور اتنا غلط تم نے جملہ کہہ دیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ تم رحمان کی کسی قسم کی اولاد ہو، یہ اتنا بڑا جرم۔ صحیح بخاری کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ کذبنی ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جس بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ کذبنی ابن آدم لم یکن لہ ذلک، آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ اس کو یہ لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا میری تکذیب، مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو یہ لائق نہیں ہے۔ شاتمانی لم یکن لہ ذلک، اور اسی طرح مجھے گالیاں دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو یہ لائق نہ تھا۔ تکذیب کیسے؟ وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ، میری تکذیب تو اس کا یہ کہنا ہے کہ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، کہ اللہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے گا۔ اللہ فرماتا میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤں گا، یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں اٹھا سکتا، نہیں اٹھائے گا، یہ میری تکذیب ہے۔ اور گالی کیسے؟ وَأَمَّا شَاتَمُهُ إِيَّايَ، اور ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ یہ کہنے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یا اللہ کو گالی دینا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4690۔ تو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے گالی دے دی۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ کرسمس ڈے مبارک، کرسمس ڈے کا معنی آپ کو بتلا دیا، اور یہ معنی میں نے نہیں کیا، کہ خود عیسائیوں کے پادری یا کوئی اس کا معنی کرتا۔ تو کرسمس ڈے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینا، پیدا کر دینے کا دن۔ تو جو کسی کو کہے کہ تجھے کرسمس ڈے مبارک ہو، تو وہ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، وہ تجھے مبارک ہو۔ اور اللہ کی اولاد بنانا یا اللہ کو گالی دینا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم 2 دن کے بعد کرسمس ڈے کا دن آئے گا، جن کا عیسائی لوگوں کے ساتھ دعا سلام تعلق ہے،
ان کو زبان سے بھی ان کی خوشی میں بھی شریک ہو کے، عید میں بھی شریک ہو کے، ان کے تحفے تحائف کا بھی لین دین ہوگا، میسج بھی جا رہے ہیں، فون بھی جا رہے ہیں، کرسمس ڈے مبارک، کرسمس ڈے مبارک۔ خصوصاً جو سیاسی لوگ ہیں، ووٹ لینے کے لیے ان کو دین بیچنا پڑے، جو مرضی کرنا پڑے، ان کی عید میں بھی شریک ہوگی، ان کے تمام پروگراموں میں بھی شریک ہوگی۔ حالانکہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بھی نہیں ہے، یہ عیسائیوں نے بھی بہت عرصہ بعد کے اندر یہ ایک چیز ایجاد کی ہے۔ خود عیسائی تاریخ کے مطابق یہ 336 عیسوی کے اندر، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 336 سال بعد یہ رومن کے اندر سب سے پہلے کرسمس ڈے انہوں نے یہ منایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 336 سال بعد جیسے انہی کو دیکھا دیکھے مسلمانوں نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہے، انہوں نے بھی نبی کا دن منانا شروع کر دیا، جس کو عید میلاد کہتے ہیں۔ کہ یہ تو عیسائیوں نے 300 سال کے بعد شروع کیا، مسلمانوں نے 600 سال کے بعد، 7ویں صدی ہجری کے اندر یہ عید میلاد کی ابتدا ہوئی۔ عیسائیوں نے 336 سال بعد یہ پہلی مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد، یہ کرسمس ڈے یا رومن کا منایا گیا۔ نظریہ ان کا یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ایک ہفتہ بعد ان کا ختنہ ہوا، اور 25 کے بعد 8واں دن ہوا، وہ 1 جنوری ہوتا ہے۔ اس لیے 1 جنوری سے سال کا آغاز کیا گیا۔ سال کا آغاز جنوری کے مہینے سے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ 1 جنوری کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ختنے کیے گئے، اس لیے یہ سال کا آغاز ہے۔ اور 25 دسمبر کو عیسائی لوگ بڑا دن کہتے ہیں، اور اس 25 دسمبر کو بڑا دن کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ان کی عید کا دن ہے، اور عید کا دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے منایا ہے۔ اور اسی کی مناسبت سے کہ پورا کا پورا عشرہ، پورا 10 دن ان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے دن، اصل کا دن 25 کا دن تھا، ان کی عید کا دن تھا، عید سے 4-5 دن پہلے بھی تاکہ عید کی تیاری کریں، اور 3-4 دن بعد بھی ان تمام عشرے کو نام دے دیا گیا کہ بڑے دن، اور اس کی پھر سرکاری سطح پر چھٹی اور تعطیلات کرنی شروع کر دی کہ پورا کا پورا عشرہ 10 دن چھٹی کی جائے تاکہ یہ ہم اپنی عید کو اچھی طرح منائیں، اور ان کا نام رکھا گیا کہ یہ بڑے دن ہیں۔ اور یہی وہ نظریہ، سوچ اور فکر آج تک ہمارے اندر آ گیا۔ ہمارے دیکھیں یہ دسمبر کا آخری عشرہ، یہ چھٹیاں ہوتی ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، باقی تعلیمی اداروں میں، اور نام کیا دیا جاتا ہے؟ یہ بڑے دن ہیں۔ عقل سے سوچیں یہ دن بڑے ہیں، اور اب جو دن جا رہے ہیں یہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ سال کے سب سے چھوٹے دن تو ہم کہتے ہیں یہ بڑے دنوں کی چھٹی ہے۔ تو کبھی عقل سے کام بھی لیا؟ بس یہودیوں نے ایک سازش کی ہے، عیسائیوں نے ایک سازش کی ہے، ہم پیچھے بغیر کسی سوچ اور فکر کے چل رہے ہیں۔ یہ تمام کا تمام ایک پلان اور سازش ہے، اور خود عیسائیوں کا بھی اس میں اختلاف ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 کو ہوئی ہے یا نہیں۔ عیسائیوں کے 3 بڑے مذہب ہیں، کیتھولک، پروٹسٹینٹ اور تیسرا آرتھوڈاکس۔ جو 2 گروہ ہیں، رومن کیتھولک اور پروٹسٹینٹ، ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے، لیکن آرتھوڈاکس جو کلیسائی ہیں ان کا نظریہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 6 جنوری کو ہوئی ہے۔ تو 6 جنوری کے قائل ہے، اور ایک بہت بڑا عیسائیوں کا یہ گروہ ہے۔ اور مشرقی کلیسا ان کے نزدیک 7 جنوری، مشرقی کلیسا کے اندر ایتھوپیا، روس، یوکرائن اور اس طرح مقدونیہ، یہ تمام علاقے ہیں، ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 7 جنوری کو ہوئی ہے۔ گویا کہ عیسائیوں کا خود بھی اس میں اتفاق نہیں ہے،
اور قرآن نے جو بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سورہ مریم کے اندر، اس سے بالکل واضح ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہ 25 کو، نہ دسمبر کو، نہ جنوری کو، اس مہینوں کے اندر پیدائش ہے گی۔ کیا فرمایا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 28، جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کی پیدائش کا وقت تھا تو وہ یروشلم کو چھوڑ کر دور جگہ ایک چلی گئی، کیونکہ یہ بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی ہے۔ شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے گھر کو چھوڑ کر وہ دور جگہ چلی گئی، وہاں بچے کی ولادت ہوئی، بڑی پریشان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن فرماتا ہے کہ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کا تنا اس کو ہلاؤ تو ساقط علیہ رطبًا جنیًّا، اوپر سے ترو تازہ کھجوریں گریں گی۔ دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک تو یہ کہ کھجور کا درخت ہلاؤ اور کھجوریں گریں گی، اور کھجور جو ہے یہ انسان کی جسم کو تقویت دینے کے لیے اور قوت کو بحال کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ دوسرا ذکر کیا کہ آپ کے نیچے والی سمت پر ہم نے ایک چشمہ جاری کر دیا، وہ ٹھنڈا پانی پیجیے، کھجوریں کھائیے اور اپنے بچے کو دے کر اپنے آنکھوں کو سکون دیجیے۔ اب یہ بتلائیے کہ کیا دسمبر کے مہینے میں کئی کھجوریں لگتی دنیا کے کسی خطے کے اندر؟ آج کل کے دور میں کسی دنیا کے خطے کے اندر کھجور ہے؟ کھجور کب ہوتی ہے؟ جولائی اگست میں۔ کھجور جب جولائی اگست کے مہینے میں، خصوصاً یہ فلسطین کے علاقے میں، یہ تو سخت گرمی کے موسم میں ہوتی ہے، نہ کہ جو پو کا مہینہ سردی میں تمام مٹر رہے اس وقت ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی نص کے بھی خلاف ہے، اس لیے یہ سردیوں کے مہینے میں نہ دسمبر ہے نہ جنوری ہے، قرآن کی یہ نص ہے۔ اور ویسے بھی قرآن نے کیا فرمایا کہ چشمے کا ٹھنڈا پانی پیجیے، ٹھنڈا پانی سردیوں میں پیا جاتا ہے، یہ گرمیوں میں۔ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ سردی کے موسم میں نہیں ہے۔ سردی ہوتی تو یروشلم کو چھوڑ کر 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر دور نہ جاتا، یہ تو گھر کے اندر سردی کے اندر کی وجہ سے کہیں پکڑ دی، بچے کو سردی نہ لگے۔ یہ گرمی کا موسم ہے، کھلی جگہ دور چلی گئی ہے، وہاں کھجور کھانے کا اور ٹھنڈا پانی پینے کا یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو کرسمس ڈے جو ہے یہ شرعی حیثیت کے اعتبار سے یہ خالص عیسائی عقیدہ ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی خود تعلیمات اور نہ اسلامی تعلیمات۔ اس میں کسی قسم کا تعامل کرنا، ان کے پروگرام میں شرکت کرنا، ان کو کوئی تحفے تحائف بھیجنا، جی انہوں نے ہماری خوشی کے موقع پر آئے تھے، ہمارا ان کے ساتھ کاروبار ہے، لین دین ہے، باقی غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کی ممانعت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے زمینیں اور باغات یہودیوں کے دے دیے مستاجری پر، کہ کام آپ کریں، جو آمدن ہوگی آدھی تمہاری ہوگی آدھی تمہاری ہوگی۔ نبی کی پوری بعد میں زندگی کے اندر یہودی وہاں کاشت کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایسا رہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھی خلافت کے کئی سالوں تک یہ سلسلہ رہا۔ تو بعد میں جب انہوں نے شراب کے خباستیں کرنی شروع کر دی تب ان کو واپس نکال دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے حدیث 6-7 مرتبہ امام بخاری لائے کہ آپ نے ایک یہودی سے جو لیے تھے، 30 سال جو لیے تھے، اپنی زرہ گروی رکھی تھی۔ یہ معاملات غیر مسلموں سے کرنے جائز ہیں، بشرط یہ کہ اسلامی تعلیمات اسلامی ہوں، لیکن عقیدہ اور نظریہ جس جہاں کا وہاں یہود و نصارہ یا دوسروں کے ساتھ تعلق بنانا یہ درست نہیں ہے۔ یہ خاص ایک مذہبی ایک تہوار ہے جس کو خاص عقیدے اور نظریے کی وجہ سے منایا جاتا ہے، اور پھر کرسمس ڈے کا معنی میں نے بتایا۔ اب جو کہ مسلمان اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کسی کو کہے کہ تجھے کرسمس ڈے مبارک ہو، تجھے کرسمس ڈے مبارک ہو، وہ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے
کہ اللہ نے اس دن عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اس لیے یہ دن تمہیں مبارک۔ اندازہ کریں کہ اللہ کی طرف یہ نسبت کریں کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اتنی واضح سورہ اخلاص کے اندر یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ اولاد کون بناتا ہے؟ اولاد کا مختار تو وہ ہوتا ہے جس کو یہ فکر ہو میں بیمار ہو گیا تو مجھے سنبھالے گا کون، بوڑھا ہو گیا تو مجھے سہارا کون دے گا، مر گیا تو میرا وارث کون بنے گا۔ اولاد کی ضرورت اس کو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ موت، اس کو اولاد بنانے کی ضرورت۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کل کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کے غلام اور خادم ہے، اس کو اولادیں بنانے کی ضرورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی ڈٹ کر مخالفت، خصوصاً جن کے اندر عقیدہ ظاہری بھوت و باش میں بھی، رہنے سہنے میں بھی، اور خصوصی طور پر جس کے اندر عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر ہو، اس کے اندر ان کی بالکل مخالفت کرو۔ اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 3512 صحیح سند کے ساتھ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے انہی میں شمار ہوگا، کسی قوم کی مشابہت کرے گا۔ اس لیے جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرے گا ان کے تہوار کے اندر وہ سمجھے گا کہ انہی میں سے۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 144 کے اندر اللہ نے واضح فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر بے دینوں کافروں کے ساتھ یاریاں اور تعلقات نہ لگایا کرو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا ایسا کر لے تم اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ پر ایک دلیل بنانا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے سب اوپر کوئی عذاب نازل کرے یا تمہیں کوئی سخت عذاب دے؟ کہ خود اپنے آپ پر دلیل بناتے ہو غیر مسلم کے ساتھ تعلق بنا کر۔ امام مالک رحمہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کی بیوی عیسائی کہ عیسائی اور سے نکاح کرنا جائز ہے، اگر کسی مسلمان کی بیوی عیسائی ہے اور وہ اپنی سے عید کے دن اجازت مانگے کہ میں عید کے اندر شرکت کرنا چاہتی ہوں، جس طرح یہ کرسمس ڈے ہے، تو کیا وہ اس کو اجازت دے یا نہ دے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے وہ اجازت نہ دے۔ وجہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کاموں میں تعامل کرنا اسے روکا ہے، نیکی کے کاموں کا تعامل کرنے کا حکم ہے، اور گناہ کے کاموں سے کے اندر تعامل کرنا منع کیا ہے۔ تو وہ ایک گناہ کے کام کا اس کا تعامل کرے گا، اس لیے وہ اپنے بیوی کو یہ اجازت نہ دے تو اپنے کسی تہوار کے اندر شریک ہو۔ یہ امام ابن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اگر المغنی ابن قدامہ، امام قدامہ بڑی عظیم کتاب المغنی، جلد 9 صفحہ 364۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کافروں کو ان کی عید کی مبارک دیتا ہے، خصوصاً عیسائیوں کو، کیونکہ یہ کرسمس ڈے زیادہ مشہور کا ہے، جو غیر مسلموں کو، کافروں کو ان کی عید کی مبارک دیتا ہے، وہ گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے کہ صلیب کے سامنے سجدہ کرنے والے کو مبارک دیتا ہے۔ صلیب عیسائیوں کی جو خاص نشانی ہے، صلیب کو جو سجدہ کرتا ہے اس کے سجدہ کرنے پر جیسے مبارک دینا ہے، اسی طرح ان کی عید کی مبارک دینا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے ان کی عظیم کتاب احکام اہل ذمہ، جلد 3 صفحہ 211۔ یہ خالص عقائد اور نظریات یہ یہود و نصارہ کے، اور آج امت مسلمہ اپنی ولایت کی اور جہالت کی وجہ سے ابھی دن 2 دن بعد آنا تو ابھی سے تیاریاں، اسی طرح شاپنگ ہو رہی ہے، اسی طرح اتنا یہود و نصارہ نے کہ ہماری زیر سازی کی سستی چیزیں ابھی سے دیکھ رہے، وہ جو عید کے موقع پر چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی سستی کر دیتے ہیں، اور اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا لیا، باقی سال جو بندے ظلم سے دور کریں۔ اس لیے اپنے دین کو سمجھیں، اور یہ رسم و روایت دیکھا دیکھی فلاں نے بھی کر لیا، فلاں نے بھی کر لیا، بچے ہیں چلو کوئی نہیں، تو بچوں کی زیر سازی تو آپ کر رہے ہیں۔
اگر آج بچوں کو یہ دیں بہترین کھانے پکانے بچے پوچھیں گے نا، گھر میں بات تو چلے گی کہ آج اچھا کھانا کیوں پکایا گیا ہے، لباس کو پہنے گئے، آج عید کا دن ہے، کون سا عید کا دن ہے؟ کرسمس ڈے۔ کل کو بچوں کا ذہن کر یہ بیٹھے گی کہ یہ ہمارے ابا اجداد کرتے تھے، یہ کوئی دین کا کام، تو کتنے لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک خوشی کا دن ہے، چلو خوشی کے دن میں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی سوچ اور فکر کو بدلیں، اور یہ حضور سارا ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے کیسے ایک ایک لمحے کے اندر ہزاروں کے تعداد میں تو بچوں اور عورتوں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پہنچانے دیا جاتا، دنوں کے دن گزر جاتے ہیں، ان کو ایک نوازا اور ایک پانی کا گھونٹ نہیں پہنچنے دیتے، اور ہم ان کے دن منانے کے اندر، ان کی عادات کو بنانے کے اندر، ان کے لباس بنانے میں اور ان کی چیزیں جو ان کے تیار کردہ خریدنے کے اندر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ لازمی ہم پر، ہم مسلمان بنیں، پاکستانی بنیں، اپنی چیزوں کو ان کی ترویج کریں۔ ہمارا ملک یہ کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ اپنی چیز ہمیں پسند ہی نہیں، یہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بنانے والوں کی کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہوتی جس طرح آپ نے دوسروں کا ہوا بنا رکھا کہ ان کی بنائی ہوئی چیز کو سمجھے پیغامی کو تو آسمان سے پیر کو کرا لیں، حالانکہ وہ اس سے بھی کئی بلند کمی ہوتی ہے۔ اور یہ تجربات صرف ایک نام چل چکا ہے، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ان کی سسٹم کر دی اور ان کی پیکنگ ہوئی ہو، آنکھیں بند کر لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔